بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، جیسا کہ باب نمبر 8 میں ہم بات کر رہے تھے زراعت کے مختلف شعبہ جات کے حوالے سے کہ پاکستان کی ملکی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے جہاں معدنیات کا اپنا کردار ہے، زراعت کا اپنا کردار ہے، وہاں کچھ اور شعبہ جات بھی ہیں جو اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ زراعت کے اعتبار سے پاکستان ایسے ملکوں کی صف میں شامل ہے جہاں لوگ زرعی پیداوار مختلف انواع و اقسام کی اگاتے ہیں۔ ان پیداوار میں ہم نے غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ وہ پیداوار غذائی ضروریات کو جب پورا کرتے ہیں تو ان غذائی ضروریات میں نہ صرف انسانوں کی غذائی ضروریات پوری ہوتی ہیں بلکہ ساتھ ساتھ جانوروں کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔ لہذا جب جانوروں کی غذائی ضروریات پوری کی جاتی ہیں تو پاکستان ان ممالک کی صف میں شامل ہے جہاں پر ان جانوروں کو پالنے کے حوالے سے مختلف قسم کے انداز اپنائے جاتے ہیں، جن میں ایک طریقہ جسے ہم مویشی پالنا کہتے ہیں، وہ طریقہ کیا ہے؟ اب مویشی جہاں پہ چراگاہیں زیادہ ہوں گی وہاں پہ لوگ مویشیوں کو پالیں گے۔ پاکستان میں زراعت میں مویشی پالنے کا شعبہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جن علاقوں میں چراگاہیں ہیں وہاں زیادہ تر لوگوں کا پیشہ غلہ بانی ہے، یعنی بھیڑ بکریاں پالنا، مویشی رکھنا۔ وہ لوگ جانوروں کو رکھتے ہیں اور دن میں چراگاہوں میں لے جا کر ان کو چراتے ہیں، جہاں سے جانور اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اور جیسے ہی جانور بڑے ہوتے جاتے ہیں تو وہ ان کی خرید و فروخت کرتے ہوئے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم یہ غور کریں کہ یہ پیشہ کیسا ہے تو یہ ملکی معیشت میں بھی بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ وہ شعبہ ہے جو کاشتکار، غیر کاشتکار اور بے زمین ہر ایک کا مشکل وقت میں سہارا بنتا ہے۔ آپ کو بیٹا اگر کبھی اتفاق ہوا ہو، آپ خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں جائیں
تو وہاں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھیڑ بکریاں پالتے ہیں اور دن کے وقت ان کو پہاڑوں پر مختلف جگہوں پر لے جاتے ہیں، وہاں چراتے ہیں، شام کو واپس لے آتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ان بھیڑ بکریوں کو بیچ کر اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں۔ یہ تو بات ہوگی چھوٹے جانوروں کی، بکریوں کی، بھیڑوں کی، دمبے، یہ جو آپ قربانی پہ بھی خریدتے ہیں۔ اس کے بعد بڑی بات آ جاتی ہے بڑے مویشیوں کی۔ اب پنجاب میں زیادہ تر علاقوں میں لوگ گائے بھینس جو ہے اس کو پالتے ہیں۔ گائے بھینس کو پال کر وہ لوگ گوشت کے طور پر بھی ان کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ جانور ہیں جن کو بار برداری کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اب تو ہمارے پاس جدید طریقہ زراعت کا آ گیا۔ چند سال پہلے خاص طور پر پاکستان کے مختلف علاقوں میں بیلوں کو زمینوں میں ہل چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ بیلوں کو ریڑوں کے آگے جوت کر ساز و سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ فصلوں کا جو ہمارے پاس میٹیریل آتا تھا، یعنی جو پھل ہم اتارتے تھے، فصلیں اگاتے تھے، ان فصلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، شہروں تک، منڈیوں تک منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جانوروں کا استعمال۔ اس کے علاوہ گائے اور بھینس ہے، اس کا ہم دودھ بھی پیتے ہیں، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری کا۔ اس کے علاوہ ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ اس دودھ سے مکھن، گھی، یہ ساری چیزیں ہم بناتے ہیں، پنیر وغیرہ، جو کہ ہماری زندگی کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ یہاں تک کہ ان جانوروں سے بہت زیادہ پیسہ کمایا جانے کے ساتھ ساتھ ان جانوروں کو جب گوشت کے لیے استعمال کیا جاتا تو ان کا جو چمڑا اتارا جاتا ہے اسے چمڑے کی مصنوعات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ تو ہے عوام کی حد تک، لیکن عوام جو ہے وہ جو بھی کام کرتی ہے اس کے لیے حکومت کیا اقدامات کرتی ہے؟ تو پاکستان میں ان جانوروں کی مختلف قسم کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اور کئی قسم کے نئے تجربات کے لیے اقدامات کرنے کے لیے لاہور میں یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کے نام سے، جسے آپ یواس کہتے ہیں، وہ موجود ہے، جہاں جدید تعلیم کے ذریعے جانوروں کی صحت پر ریسرچ کی جاتی ہے۔ مختلف قسم کی ایسی ریسرچ کہ جانوروں کا گوشت کیسے بڑھایا جائے، جانوروں کا دودھ کیسے بڑھایا جائے، اچھی سے اچھی نسل کے جانور کیسے پیدا کیے جائیں، صحت مند جانور۔ جیسے بیٹا آپ قربانی پہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ اگر منڈی میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کئی قسم کے جانور دیکھتے ہیں۔ آپ ویڑے لینے جاتے ہیں تو ان میں کئی ویڑے ایسے ہوتے ہیں جن کی نسل کچھ اور ہوتی ہے اور ان کی جسامت بھی بالکل دبلی پتلی سی ہے، لیکن وہ بڑے چالاک قسم کے ہوتے ہیں۔ جبکہ کئی جانور آپ دیکھتے ہیں انتہائی صحت مند، خوبصورت، لیکن انتہائی شریفانہ انداز۔ وجہ کیا ہے کہ ان جانوروں کے لیے مختلف قسم کی خوراک متعین کی جاتی ہے، پھر ان کو جو ہے وہ تجربات کے ذریعے ان جانوروں کو خوراک فراہم کر کے ان کو اس انداز سے بنایا جاتا ہے کہ جناب وہ جانور جو ہیں وہ صحت مند سے صحت مند ہوں۔ جانوروں کی اچھی افزائش کی جاتی ہے، دیکھ بھال کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ گورنمنٹ میں ایک شعبہ لائیو سٹاک کا ہے جو کہ یہی کام کرتا ہے کہ اسے تربیت دی جاتی ہے کہ آپ نے جانوروں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے
اور جتنے بھی ڈیری فارمز ہیں ان کا وزٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ اینیملز کے ڈاکٹرز ہیں تاکہ جانوروں کو اگر کسی قسم کی کوئی بیماری آتی ہے تو ان کی بیماری کا علاج کیا جائے. اس کے علاوہ ان جانوروں کی دیکھ بھال میں مختلف میڈیسنز کا استعمال کیا جانا لازم کر دیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو گورنمنٹ نے کام کیا اس نے یہ کیا ہے کہ لائیو اسٹاک میں جو ڈیوٹی اور کسٹم تھا، یہ کسٹم ڈیوٹی وغیرہ جو ہے وہ ختم کر دی تاکہ ان لوگوں پر کسی قسم کا ٹیکس نہ ہو. یہ کسان اور جو مویشی پالنے والے ہیں یہ اچھے انداز سے اپنے جانوروں پر توجہ دیں. تو یہ کیا ہے کہ اس طریقے سے ملکی معیشت جو ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے فارمز بنا کر لوگ اپنا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا کاروبار کر لیتے ہیں. اب اس بزنس سے اگر ایک بندے نے تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے ایک چھوٹا سا بزنس کیا ہے، ڈیفینیٹلی اس کو 1-2 ملازمین کی ضرورت ہوگی. اگر وہ 2-4 ملازمین کی تنخواہیں اس میں سے نکال رہا ہے اور اپنا روزگار چلا رہا ہے، تو اس سے کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ کم از کم کوئی 5-10 گھروں کا جو ہے وہ چولہا جلنا شروع ہو جاتا ہے جن کا برڈن ملکی معیشت پر نہیں آتا. تو یہ کیا ہے، یہ مویشی پالنا ایک بہت اچھا اور کم خرچ والا روزگار ہے کہ جس پر آپ نے بہت تھوڑے پیسے لگانے ہیں، وقتاً فوقتاً وہی جانور بڑے ہوتے جاتے ہیں. جیسے ہماری عام لائف میں ہم کئی لوگوں کو ایسوں کو جانتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، جناب ایک چھوٹا سا فارم بنایا، وہاں چھوٹے چھوٹے جانور یعنی بھینسیں ہیں تو ان کی جب کم عمر ہے بہت کم قیمت میں مل جاتی ہیں، وہ لے کے رکھ دی. گائے کی چھوٹی عمر میں قیمتیں کم ہوتی ہیں، وہ خریدی اور ان کو لا کے ان کی 1-1.5 سال تک جو ہے وہ ان کو چارہ کھلایا، ان کو مختلف قسم کی جو ہے وہ ان کی خوراک فراہم کی. تو 1-2 سال کے بعد جب وہ جانور بڑے ہو جاتے ہیں، وہی جو جانور جو ہے وہ 10 سے 20 ہزار کا خریدا تھا اس کی ویلیو جو ہے وہ 1 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے. تو دیکھیں اس کو معاشی لحاظ سے کتنا فائدہ ہوا، اور اس نے جب انویسٹمنٹ کی تھی تو وہ کتنی کم قیمت میں کی تھی. تو یہ کیا ہے، یہ ایک انسانی زندگی کا ایسا طریقہ ہے جس میں آپ اپنے آپ کو معاشرے میں رہتے ہوئے ایک ایسے روزگار سے وابستہ کر سکتے ہیں جو روزگار آپ کو زندگی میں بہت اچھی خوشیوں کی طرف لے جا سکتا ہے اور ملک کی معیشت کو بھی بہتر کرنے میں مدد دے سکتا ہے. تو اگر 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق اندازہ لگایا جائے تو مختلف اقسام کے مویشیوں کی اندازاً تعداد جو ہے وہ ملینز میں، آپ لوگوں کو ایک ٹیبل آپ کی بک کے پیج نمبر 84 پہ دیا گیا ہے کہ جناب اس میں بھینسیں جو ہیں وہ 34.6 ملین سالانہ، بکریاں جو ہیں وہ 66.6، بھیڑیں 29.1 یعنی 29.1 ملین، گائے 38 ملین، اونٹ 1 ملین، گدھے 4.9 ملین اور گھوڑے 0.4 ملین. اب دیکھیں گدھے اور گھوڑے جو ہیں یہ ہماری بار برداری کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، جبکہ اونٹ ہم گوشت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، دودھ کے لیے بھی، گائے بھی ہم گوشت دودھ کے لیے استعمال کرتے ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں یہ بھی دودھ اور گوشت کے لیے استعمال ہوتی ہیں، بھینسیں بھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام مویشی جو ہیں ان کی جب نئی نسل آتی ہے تو ہمارے لیے تو وہ فری آف کاسٹ ہوتی ہے، جبکہ وقتاً فوقتاً کوئی 1-1.5 سال کا وقت گزرنے کے بعد وہی ہماری قیمتیں بن جاتی ہے، اس کی ویلیو جو ہے وہ ہزاروں میں لاکھوں میں جا پہنچتی ہے. تو دیکھیں یہ جو مویشی پالنا ہے بیٹا یہ ملکی معیشت کے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کو اس میں مزید جو ہے وہ سپورٹ کرے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے فارم ہاؤس بنائیں اور فارم ہاؤس کے ساتھ ساتھ کیٹل فارمز بنائیں تاکہ ان کا رہن سہن ان کیٹلز کے لگ بھگ
اور وہ ان کی دیکھ بھال اچھے طریقے سے کر سکیں. اور کیٹل فارم جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ان کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ جتنے اقدامات کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر لوگ کوآپریٹ کریں تو وہ اور بہتر سے بہتر کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور شعبہ جو ہے جو ملکی معیشت میں بڑی اہمیت کا حامل ہے وہ ہے ماہی گیری، جسے آپ فشنگ کہتے ہیں. ماہی گیری ایک بہت پرانا شعبہ ہے. کیونکہ صدیوں سے لوگ دریاؤں کے کناروں جو رہتے تھے وہ مچھلیاں پکڑتے، ان کو بیچتے اور اپنے لیے روٹی کماتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کو اور طریقوں سے آزمایا گیا، یعنی ایک مصنوعی طریقہ بنایا گیا. پہلے لوگ دریاؤں سے مچھلیاں پکڑتے تھے، ندی نالوں سے پکڑتے تھے. اب کیا کیا ہے، لوگوں نے فش فارمز بنا لیے، یعنی ایک تالاب بنایا، اس میں انہوں نے مچھلیاں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں چھوڑیں اور ان کو ان کی خوراک فراہم کی. جس طرح ہم کیٹل فارم بناتے ہیں اس طرح یہ مچھلیوں کے فارمز ہیں، جو کہ کیا کیا، جیسے ہی بڑی ہوئیں تو ان کو سیل کیا گیا، جو کہ پاکستان کی قومی آمدنی میں اضافہ اور خوراک کی کمی کو پورا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. دیکھیں اگر ہم یہی دیکھ کہ لوگ جو ہیں وہ بیف یا مٹن کا استعمال کریں تو اتنا تو بیف اور مٹن ہوتا بھی نہیں جتنا لوگ استعمال کر لیتے. اس کے ساتھ ساتھ سپورٹ کرتا ہے جناب ہمارا آج کا برائلر، جسے ہم چکن کہتے ہیں. یہ برائلر چکن جو ہے یہ اس کی سپورٹ کے لیے کہ لو جی یہ بھی ہمارے لیے ایز اے فوڈ استعمال ہوتا ہے. اگر ہم اس کا ساتھ مچھلیوں کی بھی بات کریں تو مچھلیاں بھی ہماری خوراک کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اب اس نے اگر مچھلیوں کے فارمز نہ بنائے جاتے تو مٹن اور بیف پر بہت زیادہ دباؤ ہوتا، اس کے فارمز اور بڑھانے پڑتے. مچھلی کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ مچھلی استعمال کر لیتے ہیں خوراک کے لیے، اور بیف اور مٹن کا دباؤ کافی کم پڑ گیا. اس کے علاوہ ان کی قیمت پر بھی بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے. پاکستان میں تقریباً جو مچھلی کے یعنی ماہی گیری سے وابستہ لوگ ہیں وہ 4 لاکھ سے زیادہ خاندان ہیں جن کا پیشہ ہی صرف ماہی گیری ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ماہی گیری کیسے کرتے ہیں کہ مچھلیوں کو پکڑتے ہیں، ان کو سیل کرتے ہیں. لاہور میں بھی جیسے آپ دیکھیں مچھلی منڈی میں آپ چلے جائیں تو وہ مچھلی کیا لاہور میں تو یہاں نہیں بنتی، وہ مختلف قسم کے فارم سے آتی ہے اور یہاں پہ پورے شہر کو فراہم کی جاتی ہے. کیونکہ مچھلی کا اگر ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں لو جی انسانی جسم میں اتنے زیادہ پروٹینز کی ضرورت ہے، اور مچھلی پروٹین فراہم کرنے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے. پاکستان میں مچھلی کی کئی اقسام ہیں. آپ جیسے کالا رہو، جھینگا مچھلی یا اس طرح کی دوسری اور قسمیں جن کو آپ عام جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. کئی مچھلیاں آپ لینے جاتے ہیں جن میں کانٹے نہیں ہوتے، کئی مچھلیاں ہیں جن میں بڑے چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں، کئی جو ہیں وہ یعنی ان کی مختلف قسم کی اقسام کو ہم زندگی میں استعمال کرتے ہیں. اب ان میں سے کئی ایسی ہوتی ہیں جو ساحلی علاقوں پر بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں، کئی ہیں جو دریاؤں، جھیلوں اور فش فارم سے ہمیں فراہم کی جاتی ہیں. ان مچھلیوں کی اقسام اور انواع کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ ان کی انواع و اقسام ایک ماہی گیر ہی اچھے انداز سے بتا سکتا ہے. ہم وہی صرف دیکھتے ہیں جو یہاں سیل ہو رہی ہوتی ہے. آپ کسی بھی فش والی شاپ پہ جائیں تو وہاں پہ آپ کو 3-4 اقسام کی جو ہیں وہ فش ملتی ہے. تو یہ کیا ہے کہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو ہماری خوراک کو بھی پورا کرتا ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو روزگار بھی فراہم کرتا ہے۔ اگر ہم اس کا بھی اندازہ لگائیں کہ 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں مچھلی کی سالانہ پیداوار جو ہے 5,14,500 میٹرک ٹن ہے، کہ ایک سال میں 5,14,500 یعنی تقریباً 5.25 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ پاکستان میں مچھلی کی پیداوار ہوتی ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے وہ مچھلی ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، دوسرے ممالک کو بھی بھیجتا ہے، جس سے زر مبادلہ کمایا جاتا ہے۔ اور جب پاکستان زر مبادلہ کماتا ہے تو زر مبادلہ سے کیا ہے کہ لوگوں کو جو فائدہ ہونا تھا وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، ساتھ ملکی معیشت بھی پہلے سے کئی گنا بہتر ہو جاتی ہے، اور ملکی معیشت جیسے جیسے بہتر ہوتی ہے اس سے پورے ملک کے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ تو دیکھیں جس طرح مختلف شعبہ جات جو ہیں وہ ملکی معیشت میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اس طرح مویشی پالنا اور ماہی گیری بھی ملکی معیشت میں اپنی اہمیت کے حامل ہیں، بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ان دونوں شعبہ جات نے بھی ملکی معیشت کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو بیٹا ہم بات کر رہے تھے دو شعبہ جات کے حوالے سے، کون کون سے؟ مویشی پالنا اور ماہی گیری۔ تو ہم ان میں چند شارٹ کویسچنز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں مویشی پالنے والے جو شعبے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس شعبے کو غلہ بانی کہتے ہیں، یعنی جہاں چراگاہیں زیادہ ہوں تو لوگ وہاں بھیڑ بکریاں پالتے ہیں اور ان کے بھیڑ بکریاں پالنے کے شعبے کو غلہ بانی کہتے ہیں، اور بھیڑ بکریاں پال کر وہ اپنا روزگار چلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مویشیوں کا استعمال کیا ہے کہ مویشیوں کو جہاں ہم دودھ، گوشت اور اپنے مکھن پنیر کے لیے جو ہے وہ حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہاں کچھ جانوروں کو ہم بار برداری کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ان میں بیل جو ہے، جو گائے اور بیل ہے، اسے ہم جو ہے وہ بار برداری کے لیے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے دودھ بھی حاصل کرتے ہیں، گوشت بھی حاصل کرتے ہیں۔ بھینس ہے، کئی لوگ اسے بار برداری کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں بھینسے کی مدد سے، اور اس سے گوشت بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ گدھا اور گھوڑا جو ہے اسے ہم صرف بار برداری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اونٹ ہے، اونٹ کو ہم جو ہے وہ بار برداری کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور دودھ اور گوشت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو مویشیوں کو مختلف انداز سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے ان مویشیوں کے لیے کیا کر رہی ہے؟ تو گورنمنٹ نے یونیورسٹی آف ویٹرنری اینیمل سائنسز کی مدد سے مختلف قسم کی ریسرچ کر رہی ہے تاکہ جانوروں کی بہتر سے بہتر نسلیں پیدا کی جائیں اور ملکی خوراک کو اور ملکی معیشت کو بہتر بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق ان جانوروں کی مختلف اقسام جو ہیں اس کی تعداد کتنی ہے تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، آپ کے پیج نمبر 84 پر آپ کو ایک ٹیبل دیا گیا ہے، اس کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح ماہی گیری کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سے قدیم پیشہ ہے۔ اس کا مصنوعی طریقہ کار کیا ہے کہ ہم فش فارمز بناتے ہیں، فش فارم کی مدد سے ہم مچھلیاں جو ہیں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں اور ان کو بیچ کر اپنے روزگار کو بہتر بناتے ہیں۔ اگر شارٹ کویسچن آ جائے کہ ملک میں ماہی گیر لوگوں کی تعداد کتنی ہے یا کتنے خاندان ایسے ہیں جن کا تعلق ماہی گیری سے وابستہ ہے، تو ہم اس میں کہہ سکتے ہیں تقریباً 4 لاکھ خاندان ایسے ہیں جن کا روزگار ماہی گیری سے وابستہ ہے۔ مچھلیوں کی کتنی اقسام ہیں آپ لکھ سکتے ہیں کہ مچھلی جو ہے وہ ہمیں کالا رہو جسے آپ کہتے ہیں رہو مچھلی ہے، اس کے علاوہ جھینگا مچھلی ہے، اس کے علاوہ بھی کئی اقسام ہیں جو کہ ہماری نظروں سے کم ہی گزرتی ہیں لیکن
لوگ ان کا استعمال کرتے ہیں۔ اب مچھلی کی سالانہ پیداوار کتنی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکوریٹ آپ کی بک میں جو لکھا ہے وہ 5,14,500 میٹرک ٹن ہے، یعنی اندازاً اگر ہم لکھتے ہیں کہ تقریباً 5.25 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ سالانہ مچھلی کی پیداوار پاکستان میں ہوتی ہے اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں بیٹا آپ نے ایک دفعہ پڑھیں گے، امید ہے آپ کو یاد ہو جائیں گی، کیونکہ ہماری ڈیلی لائف کی ساری چیزیں ہیں جو ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں، اور ان میں اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ورک فار ڈے 7 کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، ورک فار ڈے 8 کے لیے آج کے ہمارے 2 ٹاپکس ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپکس، جو کہ ایک زرعی ملک ہونے کی حیثیت سے ہمارے ملکی معاملات کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کرنے والا شعبہ زراعت سے وابستہ ہے، جس میں پہلا ٹاپک ہے آج ہمارا زراعت میں جدیدیت، یعنی ماڈرنائزیشن ان ایگریکلچر۔ اب جب کوئی بھی شعبہ وقت کے ساتھ ساتھ پہلے سے جدید ہوتا جاتا ہے، اسی طرح زراعت کے شعبے کو بھی موجودہ دور کی اور موجودہ صورتحال کے مطابق چند جدید چیزوں کی ضرورت ہے، جن کو استعمال میں لانے سے کسی حد تک ہماری زراعت میں اضافہ بھی ہوا ہے اور کسانوں کو فائدہ بھی پہنچا ہے۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں مشینوں کا استعمال۔ اب مشینوں کا استعمال کیسے؟ آج سے بیٹا 50-60 سال پہلے یا 100 سال پہلے اگر ہم اندازہ لگائیں تو بر صغیر کے اس خطے میں زراعت مکمل طور پر قدیم طریقہ طرز سے کی جاتی تھی۔ کسانوں کے پاس کسی قسم کا کوئی مشینری کا سامان موجود نہیں تھا، بیلوں کی مدد سے ہل چلاتے تھے اور فصلوں کا پھل وہی قدیم طریقے سے حاصل کیا جاتا تھا۔ اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوتا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ اتنے اچھے انداز سے پیداواری جو ہماری اشیاء ہیں وہ حاصل نہیں کی جا سکتی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا
کہ ہم نے مشینوں کا استعمال کرنا شروع کیا، خاص طور پر جس میں ٹریکٹر کا استعمال، کہ جہاں بیلوں کی مدد سے ایک پورے دن میں ایک کھیت کو پلو کیا جاتا تھا، اس میں ہل چلایا جاتا تھا، اب ٹریکٹر کی مدد سے ہم 1 گھنٹے میں اس میں پلو کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ڈرل کا استعمال، کٹائی کے لیے پہلے لوگ ہاتھوں سے کاٹتے تھے اور بڑی مشکل سے اس سے گندم اور چاول علیحدہ کرتے تھے، مکئی کو علیحدہ کرتے تھے۔ اس کے دانے حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت اور بہت زیادہ محنت درکار ہوتی تھی۔ اب کیا ہے، ہمارے پاس ہارویسٹر ہے، اس کی مدد سے، کمبائن ہارویسٹر کی مدد سے ہم فصلوں کو علیحدہ کر لیتے ہیں۔ مکئی کی فصل کے لیے علیحدہ سے مشینیں نکل آئی ہیں، یعنی وہی کام جو ہمارے دنوں میں ہوتے تھے وہ اب ہم گھنٹوں میں کر لیتے ہیں۔ اس طرح پرانے کسانوں کے پاس زمین کو ہموار کرنے کے لیے کوئی خاص طریقہ کار موجود نہیں تھا، وہ صرف بیلوں کے پیچھے ایک بڑی سی لکڑی باندھ کر اس کو برابر کیا کرتے تھے، ہموار کرتے تھے۔ لیکن اب کیا ہوا، اب مشینوں کا جب ہم نے استعمال کرنا شروع کیا تو لیزر لینڈ لیولنگ جو ہے وہ ایک ہمارے پاس انسٹرومنٹ ہے جس کی مدد سے زمین کو ہموار کیا جاتا ہے۔ اس کو ہموار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پیداوار میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پورے کھیت کو ایک ہی جیسا پانی میسر ہوتا ہے، پورے کھیت کی مٹی جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے برابر ہوتی ہے، اس میں بیجوں کا استعمال اسی انداز سے ہوتا ہے، اس میں کھادوں کا استعمال اسی انداز سے ہوتا ہے، یعنی اس کی ناہمواری جو ہے وہ بھی اس کی پیداوار پر متاثر ہوتی تھی۔ اب اس کو ہموار کرنے کے ذریعے اس کی پیداوار کو بہتر بنایا گیا۔ تو بیٹا یہ تھا مشینوں کا استعمال، کہ مشینوں کے استعمال سے ہم نے بہت سی چیزیں جو ہیں ان کو ایسے انداز سے استعمال کیا ہے جس نے ہماری پیداواری مقدار کو بڑھایا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کھادوں کا استعمال۔ پرانے دور میں لوگ کھیت میں بیج ڈالتے تھے، پانی لگاتے تھے یا بارشوں کا پانی آتا تھا، کوئی خاص مدت نہیں تھی، فصل اگتی تھی، جو بھی قدرتی طریقے سے فصل اگتی اور اس میں سے وہ پھل حاصل کرتے تھے۔ کئی دفعہ یہی ہوتا، کوئی بیماری آن پڑتی تو پورے علاقے میں فصلوں کو تباہ کر دیتی، جس سے قحط سالی آ جاتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ عقل دی، کچھ سمجھ بوجھ دی، اس نے فرٹیلائزرز کا، کھادوں کا استعمال کرنا شروع کیا۔ اب ان کھادوں کے استعمال سے کیا فائدہ ہوا کہ زمین کی زرخیزی جو ہے اس کو بڑھایا جاتا ہے۔ جتنی زمین کی زرخیزی بہترین ہوتی ہے، یعنی جتنی بہترین کھادیں استعمال ہوتی ہیں، اتنی فی ایکڑ پیداوار بھی بڑھ جاتی ہے، اور فی ایکڑ پیداوار بڑھنے سے ملک کی معیشت پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ کھادوں کا استعمال۔ اگر ہم شہر میں رہتے ہیں ہمیں اتنا ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے، لیکن دیہات میں رہنے والے لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی فصل کو کون سی کھاد لگانی ہے اور کس وقت پہ لگانی ہے۔ اب کئی زمینیں ایسی ہیں کہ فصل بونے سے پہلے وہاں پہ وہ ایک کھاد استعمال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد زمین کو ہموار کر کے اس کی زمین کی مٹی میں وہ کھاد کا مکس ہو جانا، وہ کیا کر دیتا ہے، اس کو حل کرنے کے بعد اس مٹی میں جب وہ بیجوں کا استعمال کرتے ہیں
تو وہ بڑی اچھی فصل اگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس مٹی کی زرخیزی اس کھاد کی وجہ سے بڑھا دی جاتی ہے۔ انسان نئی زمینیں تو نہیں بنا سکتا، جتنی اللہ نے دنیا میں بنا دی ہیں بس وہی ہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے کہ جیسے جیسے دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے، خوراک کی ضرورت زیادہ پڑ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل اور سمجھ بوجھ کے مطابق انسان کو اسی جگہ کی زرخیزی کو بڑھانے کے طریقہ کار سکھا دیا۔ اسی طرح دوسرا اس میں جدید کام کیا ہے کہ اچھے بیجوں کا استعمال۔ پاکستان میں زراعت کی ترقی کے لیے اچھے بیجوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، جو مختلف فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو مثال دوں، چند سال پہلے چاولوں میں باسمتی کے چاول جو ہیں وہ بڑے مشہور ہوتے تھے اور لوگ اسے سب سے اچھا چاول سمجھتے تھے۔ آج کیا ہے، آپ بازار جائیں، چاولوں والی کسی شاپ پہ جائیں، وہاں پر آپ کو مختلف قسم کے وہ بتائیں گے جناب یہ کائنات ہے، یہ سپر ہے، یہ سپر کرنل ہے، یہ جناب باسمتی ہے، یہ ایرینو ہے، یعنی اس کے چاولوں کی مختلف اقسام ہیں، اور ان اقسام میں لوگ جو ہیں ان کو مختلف انداز سے زمین میں ان کی پیداوار حاصل کرتے ہیں۔ کچھ اقسام ایسی ہیں جن کی پیداوار صرف 3 منتھ میں ریڈی ہو جاتی ہے، کچھ ایسی اقسام ہیں جن کے لیے 4 to 5 منتھ لگتے ہیں، کچھ ایسی اقسام ہیں جن کی پیداواری مقدار بہت زیادہ ہے، کچھ ایسی اقسام ہیں جن کی پیداوار کم ہے۔ لہذا زراعت کے شعبے سے وابستہ لوگ جو ہیں ان میں سے اس پیداوار کو زیادہ اگاتے ہیں جس کی پیداواری مقدار زیادہ ہوتی ہے، تاکہ اچھے سے اچھے بیج استعمال کیے جائیں اور ان بیجوں کی مدد سے پیداواری مقدار کو بڑھایا جائے۔ یہ بیج صرف اور صرف ہم اپنے ملک سے نہیں بلکہ بعض اوقات دوسرے ممالک سے درآمد بھی کرتے ہیں، تاکہ ہم اپنی زرعی پیداوار جو ہیں ان کی مقدار کو بڑھائیں۔ اس کے بعد تیسرا جو جدیدیت کا کام ہے وہ ہے کیڑے مار ادویات۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ پہلے یہ ہوتا تھا لوگ فصلیں بوتے تھے، بعض اوقات فصل پک جاتی تھی، اسی دورانیے میں کوئی نہ کوئی فصلوں کی ایسی بیماری آتی کہ پوری کی پوری فصلیں تباہ ہو جاتی، اور اس کا نقصان کیا ہوتا کہ پورے ایریے میں، پورے علاقے میں قحط سالی پھیل جاتی۔ اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو شعور دیا ہے، انسان نے مختلف، جس طرح انسانوں کی بیماریوں کا علاج ہے اس طرح پودوں کی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے کیڑے مار ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس استعمال کے لیے سب سے اہم کام کیا کہ ہم اپنی فصلوں کو بچا لیتے ہیں، کیڑوں کو مار دیتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ان کیڑوں کا زیادہ تر حملہ جو ہے وہ بر صغیر کے بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش کے علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے، جو یہاں کی آب و ہوا ہے، جو یہاں کا ماحول ہے، یہ ان کے لیے بڑا سازگار قسم کا ہے۔ کیونکہ باقی ممالک میں یا تو بہت زیادہ گرمی یا بہت زیادہ سردی، لیکن یہاں پہ نہ تو سردی
درجے تک پہنچتی ہے اور نہ ہی گرمی اس درجے تک جس درجے تک دوسرے ممالک بیئر کر رہے ہیں۔ اور کیڑے مار ادویات کا استعمال کر کے بھی فصلوں کی پیداوار کو بڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آبپاشی کے نظام میں بہتری، جیسا کہ میں نے گزشتہ ایک لیکچر میں بیٹا آپ کو سمجھایا تھا کہ پاکستان جب بنا تو اس وقت پاکستان کے 2 دریاؤں کے ہیڈ ورکس جو ہیں وہ بھارت کی طرف ان کے حصے میں آئے، تو انہوں نے ان ہیڈ ورکس پر ڈیم بنا کر پاکستان کے ان 2 دریاؤں کو خشک کر دیا، جن میں دریائے راوی اور دریائے ستلج۔ اب کیا کیا گیا کہ پاکستان نے 1960 میں ان کے ساتھ جب معاہدہ ہو گیا، اس سندھ طاس معاہدے کے بعد اپنے ان مغربی دریاؤں کے ساتھ ساتھ نہریں نکالی جنہیں لنک کینالز کہتے ہیں، اور لنک کینالز کی مدد سے مغربی دریاؤں کا پانی مشرقی دریاؤں میں لایا گیا۔ اب یہ تو تھی بڑی نہریں، اس کے ساتھ ساتھ مختلف دریاؤں پر بند باندھے گئے، بیراج بنائے گئے، اور ان بیراجوں کی تعمیر سے کئی اور نہریں نکالی گئی۔ ان بڑی نہروں میں سے مزید چھوٹے چھوٹے روایتی کھالے نکالے گئے، اور ان روایتی کھالوں کو وقت کے ساتھ ساتھ اصلاحی کھالوں میں بدلا گیا تاکہ پانی کی بہت بڑی mقدار جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچا کر اسے آب پاشی کے لیے استعمال کیا جائے۔ پھر ان اصلاحی کھالوں کو بھی مزید جدیدیت کی طرف لایا گیا، اور ان میں سے ڈرپ اور سپرنکل جیسے کفایتی اور جدید طریقے کے انداز بنائے گئے۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے کیا ہوتا تھا کہ کھیتوں کے درمیان مٹی کو کھود کر وہ کچی مٹی سے ہی ایسے ایک کھالا بنا دیا جاتا تھا، نالا بنایا جاتا تھا جس میں پانی کی گزرگاہ ہوتی تھی، اور ارد گرد کی فصلوں کو اس سے سیراب کیا جاتا تھا۔ لیکن مٹی کیونکہ پانی کو جو ہے وہ جذب کر لیتی ہے، جس سے کیا ہوتا تھا کہ نالوں کے ارد گرد کی مٹی جو ہے وہ کافی دور تک وہ گیلی ہی رہتی ہے، اور اس پر کوئی اچھی فصل نہ اگ پاتی کہ پانی کی مقدار وہاں پہ۔ اس میں پہلی چیز تو یہ کہ بہت زیادہ پانی ضائع ہو جاتا ہے، دوسری چیز یہ کہ ارد گرد کی زمین جو ہے وہ قابل کاشت نہ رہتی تھی۔ ان روایتی کھالوں کو بعد میں جو ہے اصلاحی کھالے کیسے بنایا گیا کہ ان کھالوں کو پکا کر دیا گیا، اور پکا کرنے کے ساتھ ساتھ اب پانی کی مقدار کو جو جذب ہونی تھی اس کو بھی روکا گیا، ارد گرد کی زمین کو بچایا گیا۔ لیکن ایک چیز پھر بھی ہے کہ پانی کی بہت بڑی مقدار جو ہے وہ گرم علاقوں میں بخارات میں بھی بدل جاتی، جس کے ساتھ پانی کی پوری مقدار جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ فصلوں تک نہیں پہنچتی تھی۔ پھر کیا کیا گیا کہ اس کے لیے پائپوں کی مدد سے ایسے بند نالے بنائے گئے کہ جن میں سے نہ تو پانی چوری ہونے کا خدشہ، نہ پانی کے بخارات بننے کا خدشہ، بلکہ مقررہ ہدف تک پانی کو اچھے انداز سے پہنچایا جاتا۔ تو یہ تھا آبپاشی کے نظام میں بہتری پیدا کرنا۔ اس کے بعد ہمارا ایک اور جو معاملہ پاکستان میں، اس میں بھی کافی حد تک جو ہے اقدامات کیے گئے، وہ تھا سیم و تھور کا معاملہ۔ سیم و تھور جیسے مسئلے پر قابو پانے کے لیے مختلف منصوبے بنائے گئے، جس سے سیم زدہ وسیع رقبہ دوبارہ قابل کاشت بنایا گیا۔ مزید علاقوں کو سیم زدہ ہونے سے بچانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس سیم و تھور کی مدد سے
ہماری بہت سی زمینیں جو کہ بنجر پڑی تھیں وہاں پہ وہ تھور کی ایک تہ بن جاتی تھی جو پیداوار کو نہیں ہونے دیتی تھی، تو ان زمینوں پر پلو کر کے ان کی مٹی جو ہے اس میں کھادوں کا مختلف کیمیکلز کا استعمال کر کے اس مٹی کو قابل کاشت بنایا گیا۔ ایک اور چیز جو ہماری زراعت میں بڑی مفید ثابت ہوئی وہ یہ کہ نئی سڑکیں بنائی گئی۔ پہلے دور دراز کے علاقوں سے لوگ فصلیں پیدا کرتے اور ان فصلوں کو کیا کرتے تھے، منڈیوں تک لانے کے لیے ان کے پاس کوئی اچھا راستہ موجود نہیں ہوتا تھا، بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو پھر کیا کیا گیا، کاشتکاروں کو اپنی اجناس کو منڈی تک لانے کے لیے جس دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس سلسلے میں بعض دور دراز علاقوں میں نئی سڑکیں بنائی گئی، اور ان سڑکوں کی مدد سے کسانوں کو یہ سہولت میسر ہوئی کہ وہ اپنی فصلوں کو منڈیوں تک پہنچائیں۔ اگر وہ فصلیں منڈیوں تک بآسانی پہنچتی ہیں تو لوگوں کے استعمال میں اور ان کو زر مبادلہ کمانے میں بڑی آسانی ہو جاتی۔ تو یہ فائدہ جب پہنچا تو لوگوں نے زرعی اجناس کو مزید پیدا کرنا شروع کر دیا۔ تو دیکھیں زراعت کی جدیدیت میں چند چیزیں ہم نے پڑھی کہ جن کا استعمال کرنے سے ہم نے اپنے زرعی میں پیداوار کو بڑھایا ہے، لیکن ابھی بھی مسئلہ ایک یہ ہے کہ زراعت کو چند اہم مسائل درپیش ہیں جن کی وجہ سے زراعت ہماری ابھی بھی اتنے عروج تک نہیں پہنچ سکتی۔ نمبر 1 کیا ہے، زرعی مداخلات کی کمی۔ زرعی شعبہ میں ہمارا کسان پسماندگی کا شکار ہے، اس کی مالی حالت بہت خراب ہے۔ جو انسان دوسروں کو خوراک فراہم کرتا ہے اسے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے کہ جب تک کسان کے ہاتھ میں فصلیں ہوتی ہیں، ان کی پیداوار ہوتی ہے، اس کی قیمت بہت تھوڑی۔ جیسے ہی وہ فصل کسان کے ہاتھوں منڈی تک پہنچتی ہے تو اس کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ، اور منڈی سے وہ عام عوام تک پہنچنے تک اس کی قیمت 2 گنا ہو چکی ہے۔ تو درمیان میں جو ہماری منڈیوں میں بیٹھے لوگ ہیں وہ کسان کو انتہائی کمزور سے کمزور کرتے جا رہے ہیں، جو کہ زراعت میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ چند علاقوں میں یا جو بڑے امیر قسم کے کسان ہیں وہ تو اچھے بیج حاصل کرتے ہیں اور پیداوار کو مزید بڑھا رہے ہیں، جبکہ وہ کسان جن کے پاس فصلوں کی پیداوار پہلے ہی کم ہے، مزید ان کے پاس کوئی ایکسٹرا زائد پیسے نہیں آتے، کوئی زر مبادلہ وہ اچھا نہیں کما رہے، تو وہ اچھے بیج کہاں سے خریدیں؟ اگر اچھے بیج خریدنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ کھادیں کہاں سے لیں؟ کھادیں خریدتے ہیں تو کیڑے مار ادویات کہاں سے حاصل کریں؟ اور بہت سے پاکستان میں ابھی بھی کسان ایسے ہیں جن کے پاس جدید مشینری کا استعمال نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس جدید مشینری کے حصول کے لیے زر مبادلہ نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں کے پاس جدید مشینری ہوگی تو ہی وہ اپنی زرعی اجناس کو جدید طریقے کے ساتھ بہت زیادہ مقدار میں پیداوار لائیں گے۔ اگر وہ پیداوار زیادہ لائیں گے تو اس سے ملک کی معیشت پر بھی فرق آئے گا۔ اب یہ تمام قسم کے جو مداخلات ہیں ان کی کمی کی وجہ سے ایک کسان جو ہے وہ آج بھی پسماندگی کا شکار ہے، اور ایک اوسط قسم کا درمیانے درجے کا جو کسان ہے اس کے لیے یہ تمام کی تمام مشکلات ہیں۔ اس کے بعد ہماری قابل کاشت رقبہ جو ہے اس کا غیر مؤثر استعمال کیسے ہو رہا ہے۔ پاکستان میں لاکھوں ایکڑ اراضی ایسی ہے جس کو استعمال میں لانے کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں ہو رہی، بنجر زمینیں پڑی ہیں، فارغ پڑی ہیں، کوئی ان کے بارے میں سوچتا نہیں ہے۔
اگر کوئی سوچتا ہے تو اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. ڈیفینیٹلی جو زمین اتنے سالوں سے بنجر پڑی ہے اس کے لیے کچھ سرمایہ کی ضرورت ہے. اگر کوئی سرمایہ بھی صرف کرتا ہے تو اس کے لیے آبپاشی کا نظام، وہاں تک نہریں، ندی نالے یہ موجود نہیں ہیں. تو آبپاشی کی ناکافی سہولتوں کی وجہ سے قابل کاشت رقبہ جو ہے اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ استعمال میں ہی نہیں آ رہا. اسی لیے ہر سال زمین کی زرخیزی بحال رکھنے کے لیے زمین کا ایک بڑا حصہ خالی چھوڑ دیا تاکہ جو باقی حصہ ہمارے پاس موجود ہے وہاں کھادوں کا استعمال، وہاں بیجوں کا استعمال، وہاں پہ جناب جتنی بھی ضروریات زندگی کی چیزیں ان کا استعمال کر کے ان کی زرعی پیداوار کو بڑھایا جائے، نہ کہ وہ پیسہ دوسری جگہ پر لگایا جائے. ہو سکتا ہے وہ پہلے سال میں اچھی فصل نہ دے سکے. اس لیے ہمارا بہت سا قابل کاشت رقبہ جو ہے اس کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا. ایک اور چیز جو ہمارے ملک کے آب و ہوا کے مطابق اور صورتحال کے مطابق قدرتی آفات ہیں. ملک میں کسی علاقے میں جیسے بارشوں کا موسم آتا ہے، بہت سے علاقوں میں سیلاب آ جاتے ہیں، بعض اوقات فصلیں پک جاتی ہیں اور انہی دنوں میں آندھی آ جاتی ہے جو پوری کی پوری فصل کو ملیاں میٹ کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، یا فصل کے پودوں کو گرا دیتی ہے، جس سے فصل کا جو پھل ہوتا ہے وہ سارا کا سارا تباہ ہو جاتا ہے. اسی طرح زلزلہ آتا ہے تو کئی علاقوں میں فصلوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. خشک سالی آ جاتی ہے، جن علاقوں میں بارشوں کی مدد سے فصلیں اگائی جاتی ہیں وہاں پہ اگر سال میں بارشیں نہ ہوں تو خشک سالی آ جاتی ہے. اس طرح کی جو قدرتی آفات ہیں کسان کے لیے بڑی پریشان کن ہیں، اور ان آفات کی وجہ سے فصلوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے. ہمارے کسان جو ہیں وہ قدرتی آفات کے خلاف تو کچھ کر بھی نہیں سکتے. اب زراعت کو درپیش اہم مسائل میں ایک اور اہم مسئلہ جو کہ بہت کم ذرائع آبپاشی کا ہونا ہے. پاکستان کے نہری نظام کے باوجود ہمارے آبپاشی کے ذرائع بہت ناکافی ہیں. کھالوں اور کھیتوں میں بہت سا پانی ضائع ہو جاتا ہے، دریاؤں کا بہت سا پانی سمندر کی نظر ہو جاتا ہے. اسے ذخیرہ کرنے کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں. ضرورت سے زیادہ بجلی، لوڈ شیڈنگ سے ٹیوب ویل سے پانی حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے جس سے فصلیں متاثر ہوں. تو دیکھیں یہی چیز ہے کہ جو ہمارے لیے آبپاشی کے مسائل جو ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ شروع میں جب پاکستان بنا تو ہمارے بہت سے علاقہ جات کو تباہ کرنے کے لیے بھارت نے ہمارے 2 دریاؤں کا پانی روکا تھا. آبپاشی کے لیے معاملات تھے جو کہ وقتاً فوقتاً 1960 میں سندھ طاس منصوبے کے تحت مغربی دریاؤں کے پانی کو مشرقی دریاؤں میں ڈال کر ان کو قابل استعمال لایا گیا. لیکن جو مسئلہ ابھی بھی ہے کہ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں دریاؤں، نہروں، ندی نالوں کا پانی نہیں پہنچتا تو وہاں پہ ٹیوب ویل کا استعمال کیا جاتا ہے. اور ٹیوب ویل کا استعمال کرنے کے ساتھ نقصان کیا ہو رہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں ایک کھیت کو ٹیوب ویل چلا کر پانی لگایا جا رہا ہے تو آبپاشی کا وہ پانی جو ہے ابھی آدھے کھیت تک پہنچتا ہے اور لائٹ آف ہو جاتی ہے. اب لائٹ آف ہونے کی وجہ سے چند گھنٹوں کے بعد جب لائٹ آتی ہے تب تک زمین وہ پانی جذب کر چکی ہوتی ہے اور دوبارہ وہ پانی جو ہے اس کھیت کو اگر لگایا جاتا ہے تو گھنٹے 2 گھنٹے تک جب اسی نقطے تک جہاں تک پہلے زمین سیراب ہوئی تھی وہاں تک پانی پہنچتا ہے پھر سے لائٹ آف ہو جاتی ہے. اور پورے کھیت کو ایک ہی دم پانی فراہم کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل.
اسی طرح اگر ذرائع آبپاشی ناکافی ہیں تو ہم کیسے اس چیز کی توقع کر سکتے ہیں کہ ہم بہت اچھے قسم کے زرعی نظام سے وابستہ ہیں؟ لہذا زراعت کو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی طرح جدید طریقہ کار پر توجہ نہ دینا، کیونکہ ہمارے کسان اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور پڑھے لکھے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے کسان جو پرانے خیالات کے مالک ہیں وہ جدید طریقے پر توجہ نہیں دے رہے۔ ملک میں فصلوں کے نئے بیج، کیمیائی کھادوں اور زرعی مشینری کا استعمال کا رجحان بڑا تھوڑا ہے، اس لیول تک نہیں ہے جس لیول تک ہونا چاہیے۔ زرعی زمینوں پر زیادہ سے زیادہ فصلیں کاشت کرنے کی طرف توجہ بہت کم ہے۔ کسان کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، میرا گزارا اچھا چل رہا ہے، اتنا ہی کافی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا ہے، یعنی وہ جدید طریقہ طرز کی طرف نہیں جا رہے۔ اب اس کی وجوہات کچھ یوں بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک تو کسان کی آمدن اتنی سی ہے کہ جس میں وہ اپنے اگلے سال کے لیے اپنی فصلوں کو اگانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اگر اس کو زائد مشینری، زائد کھادوں، زائد بیجوں اور جدید قسم کی چیزوں کی ضرورت ہے تو اس کو پیسے کی ضرورت ہے، وہ اس کے پاس ایکسٹرا ہے نہیں۔ اگر وہ زرعی قرضے حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہمارے ملک میں کسانوں کے لیے اتنے آسان زرعی قرضے نہیں ہیں، اور اگر کوئی قرضے دیتے ہیں تو وہ آڑت کے لوگ جتنے قرضے دیتے ہیں وہ ان پر اس سے ڈبل قیمت ایڈ کر دیتے ہیں۔ اس سے اگلا ٹاپک جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ زرعی قرضوں کی عدم دستیابی، زرعی قرضہ دینے والے اداروں کی کمی کے باعث کسان یہ قرضے عام طور پر آڑتیوں اور ساہوکاروں سے لیتے ہیں، یعنی جو منڈی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے ادھار پیسے لے لیتے ہیں، جن کی شرح سود بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ کسانوں کا استحصال کرتے ہیں جس سے کسان پریشان رہتے ہیں۔ یعنی کسان کی فصل اس نے بوئی ہے، وہ اس نے کھادیں لے لیں، اس سے اس نے بیج لے لیے، اس سے اس نے جناب کیڑے مار ادویات لے لیں۔ جب 6 ماہ کے بعد فصل کا پھل اٹھانے کا وقت آیا تو ادھر سے تخمینہ لگایا، اتنی ہی فصل جو ہے اس کی پیداوار ہوئی ہے، اتنا ہی وہ آڑتی اور منڈی والے کا جو ہے وہ حساب بن گیا، لہذا ساری کی ساری فصل تو مل گئی آڑتی کو، تو اگلے سال کی فصل اگانے کے لیے کسان کو پھر سے اس سے جا کے ادھار لینا پڑتا ہے۔ تو جب وہ دوبارہ سے اس سے قرضہ لیتا ہے تو وہ اپنی شرح سودی اتنی زیادہ رکھتا ہے جس کی وجہ سے کسان کے کھاتے میں کچھ بھی نہیں آتا۔ تو یہ زرعی قرضے جو ہے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسانوں کو زرعی قرضے دے اور بہت کم شرح سود پر دے، تاکہ کسان جو ہیں اپنے جدید طریقہ طرز کو استعمال کریں اور اس طریقہ طرز کے مطابق وہ اپنی فصلوں کی پیداوار کو بڑھائیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو کہ سیم و تور کا ہے کہ ہماری زرعی زمین کا بہت بڑا حصہ سیم و تور کی وجہ سے قابل کاشت نہیں رہا۔ اس کے علاوہ ہر سال بہت سی زمین کا کٹاؤ کا شکار ہو جاتی ہے جس سے زرخیز رقبہ کم ہو رہا، کیونکہ سیم و تور کی وجہ سے زمین کی اوپر والی تہ جو ہے وہ پیداوار کے قابل نہیں رہتی، اور اگر وہ پیداوار کے قابل نہیں رہتی تو ہماری زرعی پیداوار جو ہے وہ آہستہ آہستہ، اگر زمین کم ہو رہی ہے تو پیداوار بھی کم ہو رہی ہے، پیداوار کم ہو رہی ہے تو مسائل بڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو کہ ہم جدیدیت میں کچھ حل تو کر چکے ہیں لیکن کچھ ابھی بھی ہے، وہ ہے ذرائع نقل و حمل کی کمی۔ حالانکہ ملک کے طول و عرض میں چند نئی سڑکیں بھی بنائی گئیں تاکہ کسانوں کا جو پیداواری سامان ہے وہ منڈیوں تک بآسانی پہنچ سکے، لیکن ابھی بھی پاکستان کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں ذرائع نقل و حمل کی بہت زیادہ کمی ہے، جس سے زرعی اجناس منڈیوں تک نہیں پہنچ پاتی، اور منڈیوں تک اگر نہیں پہنچ پاتی تو ان کو کیا کرتے ہیں، کون جا کے وہاں سے خریدتے ہیں؟ آڑتی جا کے دیہاتوں سے خریدتے ہیں۔
دیہاتوں سے خرید کر جب وہ منڈیوں تک لے کر آتے ہیں تو لانے تک اس کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ کسان کی مالی حالت وہی کمزور سے کمزور ہی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ فصلوں کی بیماریاں ہیں۔ میں نے جیسے ذکر کیا تھا کہ پاکستان جو ہے اور بھارت، بنگلہ دیش، یہ علاقہ ایسا ہے جہاں کی آب و ہوا ایسی ہے جو کہ فصلوں کی بیماریوں کے لیے، جو ان کے کیڑے ہیں ان کے لیے بڑا موزوں قسم کا سازگار ماحول فراہم کرتی ہے، جس کی وجہ سے فصلوں کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور فصلوں کی بیماریوں سے پودے کمزور اور تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وجہ سے پاکستان میں 25% تک فصل کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کسانوں کی پسماندگی، ناخواندگی کسانوں کی پسماندگی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اس بنا پر نہ تو زراعت کے جدید طور طریقے سیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی بہتر پیداوار کے لیے منصوبہ بندی کر سکتے۔ اب اس کے لیے جو حکومت کو کام کرنا چاہیے وہ کسانوں کو وہ طریقہ فراہم کرنا چاہیے جس سے ان کو علوم بھی حاصل ہوں، زراعت سے آگاہی بھی فراہم کریں، اور کسان جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اپنے جدید طریقہ طرز کو سیکھ کر اپنی پیداوار کو بڑھائیں۔ اس کے بعد زرعی پیداوار کی قیمتیں، میں نے پہلے جو آپ سے ذکر کیا تھا کہ جب کسان کوئی بھی چیز پیدا کرتا ہے اور جب وہ اس کے فصل کو کٹائی کا موسم آتا ہے تو اس فصل کی ویلیو، اس کی قیمت اتنی کم ہوتی ہے کہ کسان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ کسان کے ہاتھ صرف اتنا کچھ آتا ہے جتنا اس نے اس فصل پہ خرچ کیا ہوتا ہے، یا بڑی مشکل سے اس کے گھر کے استعمال کے چند ماہ کی ضرورت کی چیزیں، جبکہ وہی جو فصل ہے وہ جب منڈی میں آتی ہے تو وہاں اس کو ترجیح زیادہ دی جاتی ہے۔ وہاں جناب آڑتی اور منڈی کے لوگ جو ہیں، جو اس کے خریدار ہیں، جو ہول سیلر ہیں، اس کی ویلیو کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ جب تک وہ ایک کنزیومر تک پہنچتی ہے، ایک عام کسٹمر تک پہنچتی ہے، تو اس کی ویلیو جو ہے وہ ڈبل ہو چکی ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں صنعتی اشیاء کی نسبت زرعی پیداوار کی قیمتیں بہت کم ہیں۔ کسان کاشتکاری کے بجائے دیگر ملازمتوں اور کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں، جس سے زراعت متاثر ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کسان کو وہاں سے کچھ ملتا تو ہے نہیں۔ اگر کسان کو اپنی فصلوں سے بہت زیادہ زرعی مبادلہ حاصل ہو تو کسان ملازمتوں کی طرف، شہروں کی طرف کیوں منتقل ہوں؟ وہ تو وہاں پہ اپنی فصلوں پہ رہیں، وہاں پہ جناب وہ اچھے طریقے سے فصلیں اگائیں اور ان سے خود بھی زرعی مبادلہ کمائیں، ملک کی معیشت کو بھی بہتر کریں۔ تو دیکھیں، یہ زراعت کے چند ایک اہم مسائل جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں۔ اور بیٹا آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ زراعت کو درپیش اہم مسائل بیان کریں۔ ان مسائل میں سے آپ کو اگر لانگ کویسچن آئے گا تو آپ نے کوئی سے 5 یا 6 جو ہیں وہ یاد رکھنے ہیں، شارٹ آئے گا تو وہ کسی ایک کے لیے پوچھا جائے گا کہ زراعت کے کوئی سے 2 جو ہیں وہ اہم مسائل بیان کریں، تو آپ ان میں سے کوئی بھی 2 آپ کو بیان جو کیے گئے ہیں کہ زرعی مداخلات کی کمی ہے، قابل کاشت رقبے کا غیر مؤثر استعمال ہے، قدرتی آفات ہے، ناکافی ذرائع آبپاشی ہے، جدید طریقہ کار پر توجہ نہ دینا ہے، زرعی قرضے جو ہیں وہ بہت کم ملتے ہیں، اور سیم و تور کا بڑا مسئلہ ہے، اچھے ذرائع نقل و حمل کی بہت بڑی کمی ہے، فصلوں کی بیماریاں ہیں، کسانوں کی پسماندگی ہے، اور زرعی پیداوار کی قیمتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ ان تمام صورتحال میں زراعت ہماری اتنے درجے تک جو ہے وہ عروج کی طرف نہیں جا رہی، وہ ترقی نہیں کر رہی جتنی اس کو ترقی کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور یہاں زراعت کے شعبے کو تو سب سے خاصی توجہ دینی چاہیے۔
تاکہ لوگ اس سے مستفید ہوں، اور اس سے مستفید ہونے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اس سے زر مبادلہ کمائیں اور اپنی خوشحال زندگی گزاریں۔ اگر کسان خوشحال ہو گئے تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ ملک کی معیشت بہتر ہوگی۔ ملک کی معیشت بہتر ہوگی تو ملک کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس مہنگائی کی بجائے ایک خاص درجے تک جو ہے وہ لوگوں کو اپنی عام ضروریات زندگی میسر ہو جائیں گی، جن کے لیے زراعت سے پیدا ہونے والی چیزیں جو ہیں وہ خام مال کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو ہماری جتنی انڈسٹریز ہیں ان میں زیادہ تر وہی انڈسٹریز ہیں جن کا خام مال ہمیں زرعی زمینوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کی بات کریں تو ساری کپاس اور پٹسن کی مدد سے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری چلتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم جو ہے کھادوں کو استعمال کریں گے تو ہی ہماری فرٹیلائزر کمپنیاں چلیں گی، تو کھادوں کا استعمال ہوگا۔ اگر آگے استعمال ہی نہیں ہوگا تو فرٹیلائزر کمپنیاں اس کو بنا کے کیا کریں گی۔ اسی طرح اگر ہم چینی کی صنعت کی بات کریں تو اس کے لیے گنے کی پیداوار ہے جس سے ہماری چینی کی صنعتیں چلتی ہیں۔ تو کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہماری زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے سوالات پر بھی توجہ دینی ہے کہ بیٹا یہ آپ کے بورڈ میں آنے والے سوالوں میں سے ایک ہے کہ پاکستان کی زراعت کو درپیش اہم مسائل کون کون سے ہیں، کوئی سے 5 یا 4 مسائل پر تفصیل بیان کریں یا وضاحت کریں۔ تو ان مسائل کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ یہ آپ کا لانگ کویسچن ہے، اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر 1 یا 2 آپ سے پوچھے جائیں تو وہ آپ کا شارٹ کویسچن ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔